تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوز دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوالی بنا۔ کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوز دل کی کریں کیا دوا۔ دوا ہے نا، دوا وہی ہے کہ جس کا ہم نے عرض کیا، بلکہ سوز دل کی کریں کیا دوا۔ اشرفی صاحب تصحیح کیجیے گا میں غلط پڑھوں، کیا ہے؟ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق سفر معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ تو سوز دل کی کریں کیا دوا، بھائی حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ سوز دل کی دوا ہے نا، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ آئیے یہ ہماری اس دفعہ کی رمضان ریزولوشن ہے کہ اللہ ہمارے دل بڑے اداس ہیں، ہم دل بڑے مغموم ہیں، بہت مضطرب ہیں۔ ابھی میں آگے عرض کروں گا کہ حالات کتنے پریشان کن ہیں، تو اللہ کیا کریں؟ اللہ نے بتایا ہے نا، اپنے میرے حبیب کا تذکرہ کرو نا، میرے محبوب کا تذکرہ کرو نا۔ تو آئیے اس سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ جس طرح ہم قصائص کے سیگمنٹ میں، قصوں کے سیگمنٹ میں مختلف انبیاء کے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے جو قرآن میں تذکرہ ہے اس حوالے سے قصے بیان کرتے ہیں، اس سیگمنٹ میں ہم خاتم النبیین کی سیرت کے حوالے سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے، مل کر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میں یہ گزارش کروں گا، اس دفعہ ایک ایسی اپارچونٹی ہے کہ بچے بھی گھروں میں ہیں، اسکولز میں نہیں ہیں، تو آپ ضرور اپنے بچوں کو یہ ٹائم آپ دیکھ لیجیے، آپ بچوں کو اٹھائیے، دکھائیے، تاکہ وہی بات جو ایک عالم سے میں نے سنی اور مجھے بڑی فیل ہوئی ہے بات، کہ ہمیں اپنے ہیروز کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنا پتہ ہے، تو ان کی ذات سے متعلق ہمیں معلوم ہو۔ تو انشاءاللہ وہ اس سیگمنٹ میں ہم عرض کریں گے، مرحلہ وار چلے گا انشاءاللہ، یعنی ہم کائنات کی تخلیق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں آنا، پھر آقا کے بچپن کے واقعات، لڑکپن، جوانی، یہ اس طریقے سے پوری سیریز لے کر چلیں گے انشاءاللہ، بہت عام فہم انداز میں انشاءاللہ۔ اور ظاہر ہے اس کا دوسرا فائدہ آقا کا ذکر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، باعث ثواب ہے، باعث رحمت ہے، باعث نجات ہے، باعث بخشش ہے الحمدللہ۔ تو اس سفر میں، شان سیرت کے سفر میں ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ تو اجازت ہے تو آغاز کرتے ہیں، آج یہاں سے آغاز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے بزرگ تو جانتے ہیں کہ اس سے تکرار ہو رہی ہے، میں اور جو بچے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اس لیے نہ صرف آپ کی آمد، یعنی آقا کی آمد کے حوالے سے جو پیش گوئیاں ہیں، جو پریڈکشنز ہیں، جو پہلے سے بتا دیا گیا، نہ صرف مختلف انبیاء کرام نے اپنی قوموں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا، بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں، تمام آسمانی کتابوں میں بھی آقا کی آمد مبارک کا تذکرہ موجود ہے، تمام آسمانی کتابوں میں، یعنی جن کے آنے کے اتنے عرصے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا میں آئے تھے۔ ابھی آقا جس طرح ہم نے کہا کہ مرحلہ وار چلیں گے، تو ابھی اس دنیا میں بظاہر نہیں آئے ہیں، تو اب کیا ماحول ہے؟ عجیب و غریب ماحول ہے، وحشت کا عالم ہے، ہو کا عالم ہے، خوف کا عالم ہے، جہالت کا دورہ ہے، زمین پر شیاطین نے ایسا فساد عظیم مچا رکھا تھا کہ صرف انسان نہیں، مطلب انسانیت نہیں، انسان نہیں، انسانیت نہیں، شجر، حجر، چاند، ستارے، یعنی سب کے سب پریشان تھے، مغموم تھے، مضطرب تھے، جیسے آج ہم ہیں نا، اور سب کے سب اس امید پر قائم تھے کہ ایک آنے والا آئے گا اور اس دنیا سے فساد کو دور کرے گا، سب اس امید پر قائم تھے، یہاں تک کہ وہ پیدا ہونے والی بچی، آپ سب ہم نے تذکرہ بھی کیا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن مجید میں جس کا تذکرہ ہے، تو وہ بچی کے جو ابھی نومولود تھی، جس کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، وہ بھی کسی کی آمد کی منتظر تھی کہ کوئی آئے اور اس دنیا میں جو ماحول ہے دنیا کو اس سے نجات دلائے۔ تو دکھی انسانیت، مظلوم، یتیم، بیوہ، مسکین، غلام، خواتین، سب کے سب کسی مسیحا کے انتظار میں تھے۔ تو اب ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس کو شاعر نے کس انداز سے بیان کیا؟ یہ شاہنامہ اسلام کے اشعار ہیں۔ شاہنامہ اسلام آقا کی سیرت سے متعلق، اور شاہنامہ اسلام کس نے لکھی؟ جناب حفیظ جالندھری صاحب نے، خدا درجات بلند کرے۔ حفیظ جالندھری صاحب کون؟ جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا۔ آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں محسن بھائی، اشرفی صاحب کہتے ہیں، طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا،
یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے سے کن فیکون، ایک اشارے سے کائنات کا قائم ہو جانا، طلسم کن سے قائم، بزم ہست و بود ہو جانا، ارے اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا، عناصر کا. اب تخلیق کائنات ایک لائن میں بتا دی کیا کہنے حفیظ جالندھری صاحب کے، پوری تخلیق کائنات ایک سطر میں عرض کر دی. عناصر کا شعور زندگی سے بہرہ ور ہونا، اور پھر ایک ہی لائن میں تخلیق آدم، تخلیق انسان بتا دی، لپٹ کر آب و خاک و باد و آتش کا بشر ہونا. ان عناصر سے انسان بنا تھا نا بھائی. عناصر کا شعور زندگی سے بہرہ ور ہونا، لپٹ کر آب و خاک و باد و آتش کا بشر ہونا. یہ کیا تھا؟ کس لیے تھا؟ یہ کیا تھا؟ کس لیے؟ کس کے لیے تھا؟ ارے مدعا کیا تھا؟ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا؟ آخر ماجرا کیا تھا؟ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ کائنات ایسے ہی بن گئی تھی یا وجہ تخلیق کائنات بھی کوئی تھا؟ اب سنیے ذرا، کیا خوبصورت خیال ہے. شاعر کہتے ہیں، ابھی عرض کیا نا کہ کیا کائنات ایسے ہی بن گئے. آپ نے سب نعتوں میں سنا وجہ تخلیق کائنات ہے میرے آقا. کیا کہا؟ کہتے ہیں سورج کے بارے میں کہتے ہیں، ارے یہ کس کی جستجو میں، یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، ازل کے روز سے بےتاب تھا، بے خواب پھرتا تھا. یہ کس کی آرزو میں چاند نے سختی سہی برسوں، زمیں پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں، زمیں پر چاندنی برباد آوارہ رہی برسوں. ارے یہ کس کے شوق میں پتھرا گئیں آنکھیں ستاروں کی، یہ کس کے شوق میں؟ سب منتظر تھے نا آقا کے، زمین، چاند، شجر، حجر، چاند، ستارے، سورج. ارے یہ کس کے شوق میں پتھرا گئیں آنکھیں ستاروں کی. ارے زمین کو تکتے تکتے آ گئی آنکھیں ستاروں کی. ارے کروڑوں رنگتیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں رنگتیں کس کے لیے ایام نے بدلی. پیا پے یعنی پے در پے، ایک کے بعد ایک، پیا پے کروٹیں کس دھن میں صبح و شام نے بدلی. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ آگے بڑھ کے کہتے ہیں یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا. یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا. اور اب جواب ہے، جو اتنے سارے سوال تھے نا کہ چاند نے یہ کیوں کیا، سورج نے یہ کیوں کیا، مٹی نے یہ کیوں کیا، پھول نے یہ کیوں کیا، یہ سب کچھ اب ان سوالات کے جوابات، یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر. یہ ساری کاہشیں تھیں ایک صبح عید کی خاطر. اس عید کو ہم اپنی زبان میں جشن عید بہارا کہتے ہیں بھائی، جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں بھائی، اس لیے کہ جس مقدس مہینے میں آقا نازل ہوئے تو جشن عید بہارا کہتے ہیں. تو مشیت تھی اللہ تعالیٰ کا یہ چاہنا تھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ آسمان کے نیچے یہ سب کچھ ہو جو کہ بتایا گیا. مشیت تھی، مرضی تھی اللہ کی، مشیت تھی کہ یہ سب کچھ طے افلاک، فلک کے نیچے، آسمان کے نیچے، مشیت تھی کہ یہ سب کچھ طے افلاک ہونا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ ایک دن نظر شہ لولاک ہونا تھا. سب آقا پہ قربان ہونا تھا. مشیت تھی کہ یہ سب کچھ طے افلاک ہونا تھا، کہ یہ سب کچھ شہ لولاک کی نظر ہونا تھا. اب کون شہ لولاک؟ جن کے بارے میں حدیث قدسی میں کہا گیا لولاک لما خلقت الافلاک. کہا لولاک لما خلقت الدنیا، آپ نہ ہوتے دنیا کو خلق نہ کرتا. اور ظاہر ہے سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، قابل احترام، واجب الاحترام، جان قربان، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. میرے آقا وہ ہیں کہ جس کی دید کے سب انبیاء متمنی تھے. اب کیا کہا حفیظ جالندھری صاحب سنیے، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی. خلیل اللہ، انبیاء کا تذکرہ. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی. ارے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی. خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی. ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آگے عرض کریں گے انشاءاللہ، جو اپنے بیٹے جو کہ بھی نبی تھے حضرت یوسف، ان کی یاد میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جو بن کر، میرے آقا کون ہے؟ جو حضرت یعقوب کی آنکھوں کی، جو بن کر روشنی، حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی میرے مصطفیٰ، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا.
اور حسن یوسف بہت مشہور ہے نا، جو بن کر روشنی پھر دید یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس زو فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لنترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، لہن داؤدی، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، ارے دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، بس آج کی جتنا ہم بات تمام کر رہے ہیں، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ جس کے نام سے وہ دن آیا، وہ دن آیا، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، جس طرح عرض کیا کہ تمام آسمانی کتابوں میں آقا کا ذکر، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے، مرادیں بھر کے دامن نے مناجات زبور آئی، امیدوں کی سحر پڑتی ہوئی آیات نور آئی، نظر آئی بالآخر معنی انجیل کی صورت، ودیت ہو گئی انسان کی تکمیل کی صورت، ودیت ہو گئی انسان کی تکمیل کی صورت۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہو گیا۔ ہم آج تک اس سلسلے کو ہم نے یہاں تک بیان کیا، اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں اس دور میں کہ جب جہالت کا دورہ تھا، اب آقا کا ظہور ہو گیا۔ آقا کا ظہور کی شان کیا تھی اور اس کے فوراً بعد کیا ہوا، یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کل انشاءاللہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد شان سحر میں روزانہ ہمارے ساتھی آئیں گے، دوست آئیں گے ہمارے، جو کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سیگمنٹ میں جو کہ نعتیہ مقابلہ ہے اس میں حصہ لیں گے، اور پاکستان کے عالم اسلام کے مشہور معروف نعت خواں حضرات ججمنٹ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ تو اس سیگمنٹ میں حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ۔ بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوز دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوار